الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ آیا ہے فرشتوں کا، اس کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ قوم منکرون، اور یہ کہا کہ یہ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں، تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، پھر لے آئے ایک موٹا فربا بچھڑا، حنیذ دوسری آیت میں آتا ہے تلا ہوا، یعنی روسٹ بچھڑا جو ہے موٹا تازہ، وہ روسٹ کر کے تلا ہوا وہ لے کے آئے۔ فقربہ الیہ، ان کے سامنے کیا۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، ان کے سامنے کیا تو انہوں نے نہیں کھایا کیونکہ وہ فرشتے تھے، کیسے کھاتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فأوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف اور ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا آپ ڈریے مت۔ وبشروہ بغلام علیم، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے فرشتے ہیں، ہم انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے فرشتے کھاتے پیتے نہیں۔ تو وبشروہ بغلام علیم، تو ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑے عالم ہوں گے، یعنی نبی ہوں گے۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، تو ان کی جو بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھیں تو وہ بولتی ہوئی آئیں اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں بوڑھیا بانج، یعنی میں بوڑھی ہوں اور پھر بانج ہوں۔ تو اس حالت میں جب جوانی تھی اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی، اب بڑھاپا بھی آ گیا اور بانج پن بھی ہے تو اولاد کیسے ہوگی؟ قالوا كذلك، فرشتوں نے کہا قالوا كذلك قال ربك، فرشتوں نے کہا آپ کے پروردگار نے
اسی طرح فرمایا ہے، یعنی ایسی اولاد ہوگی، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ پہلے یہاں تک دیکھنے، پھر انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے آگے چلیں گے۔ یہاں اس آیت میں سب سے پہلے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ نبی کیا آپ، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مہمان جو تھے وہ فرشتے تھے، یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ معزز تھے، المکرمین۔ کیوں؟ فرشتوں کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، جو فرشتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بڑے معزز ہیں، بڑے مکرم ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے خود فرمایا کہ یہ بل عباد مکرمون، یہ بڑے معزز ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات، حکایت آپ تک پہنچی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو معزز اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بڑا اکرام کیا اور بڑا اعزاز کیا، اس لیے یہ معزز کہلائے۔ اب جب یہ مہمان آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، آ کر انہوں نے سلام کیا۔ اب یہ فرشتے کتنے تھے؟ اس میں علماء مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بعض فرماتے ہیں 3 تھے، بعض 5، 7، 9، 10 اور 11، 12 تک بھی گئے ہیں، یعنی مختلف اقوال ہیں اس میں۔ تو بہرحال بعض فرماتے ہیں 3 تھے، جن میں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے، یہ فرشتے آئے تھے، تو واللہ اعلم۔ بہرحال فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آئے، اور آ کر انہوں نے کیا کہا، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ اب یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے۔ اسی طرح آتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے۔ تو مہمان کا اکرام جو ہے یہ بہت ہی زبردست اسلامی تعلیمات میں سے ہے، اور جب بھی کسی کے پاس کوئی مہمان آئے تو اپنی وسعت کے مطابق اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں جو مہمان آتا ہے اس کا جو کم از کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 رات اور 1 دن، اور اس سے اوپر 3 رات اور 3 دن تک جو ہے وہ مہمان کہلاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ اور خیرات کہلاتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو بہرحال مہمان کا جو اصل درجہ اور مقام ہے 1 رات اور 1 دن تک اس کا اچھا اکرام کیا جائے، اور پھر زیادہ زیادہ 3 دن تک یہ مہمان کا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو اس کے بعد انہوں نے سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، اور یہ فرمایا قوم منکرون، ظاہر ہے وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ اجنبی اور اوپرے تھے، پہچانے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا، اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دل میں کہا کہ یہ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، قوم منکرون، منکر جو پہچانا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح گناہ کو بھی منکر کہا جاتا ہے، نیکیوں کو معروف کہ پہچانی ہوئی ہیں، اچھائیاں اعمال صالحات معروف ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں وہ منکر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوپری چیز ہے، یہ جانی پہچانی چیز نہیں، تو گناہ کو جانے پہچانے تھوڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے گناہ کو بھی منکر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دل میں کہا کہ یہ
اوپرے لوگ معلوم ہوتے ہیں، اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہ پہچانے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے، جس کو احتمال بعید کہتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا ہو کہ آپ کو ہم نے پہچانا نہیں، اور فرشتے ہونے کی وجہ سے انہوں نے تعارف نہ کروایا ہو، جواب نہ دیا ہو۔ بہرحال انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ جو سلام دیا ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے کیسی خوبصورت اور پیاری یہ دعا ہے، بڑی مبارک ہے، بڑی پاکیزہ یہ دعا ہے کہ تم آپس میں کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم، سلام کرتے ہو ایک دوسرے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اللہ نے فرمایا جب ایک دوسرے کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت لو اور پھر ان کے گھر والوں کو سلام کرو، سلام کی ترغیب دی گئی۔ فسلموا علی انفسکم، پھر ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے کے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یعنی بڑی پیاری دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی اس کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرا آیا، اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا 10، اور پھر دوسرے آدمی کے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا 20، اور تیسرا آدمی آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو ایک تو سلام کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جب انسان ان کلمات کو پورا سلام کرتا ہے کسی کے اوپر تو کتنی پیاری دعا ہے، ایک تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے بے بہا برکتیں تمہیں نصیب ہوں، کتنی پیاری یہ دعا ہے۔ اب سلام کرنے والا سلام کرتا ہے، اس سلام کرنے پر اس کو 30 نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، کتنا سستا سودا ہے۔ اور پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، بہترین اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا اور جانے اور انجانے کو سلام کرنا، یعنی جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ نہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں بس سلام کروں گا، نہیں جانتا تو اس کو سلام نہیں کروں گا، ہاں سلام کرو جس کو جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، ایک دوسرے کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ اور آپس میں صلہ رحمی کرو۔ لوگ جب سو رہے ہوں رات کو تو کیا کرو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، یہ اعمال کر لو، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سلام کو پھیلانا اس کے اوپر بڑا اجر ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور پھر ہمیں بھی سلام کی تعلیم دی گئی، اس کے اوپر اجر رکھا گیا۔ اور پھر جب جنت میں انسان جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہاں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ایک بات ہوگی بس، سلاما 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 سلاما، سلامتی ہوگی۔ جب محشر کے میدان میں حساب کتاب مکمل ہو جائے گا اور پھر آخر میں فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین،
وہ بھی سلام کریں گے کہ جنت میں اب داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ جنت میں جب اہل جنت بیٹھے ہوں گے تو فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے دنیا میں جو صبر کیا تھا آج اس کے بدلے میں ہم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ طاعات پر صبر، گناہوں سے باز آنے پر صبر، تو صبر کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کا درس پہلے ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، سلام کو پھیلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ چاہے چل رہے ہوں کوئی ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں آج کل جو ہے یہ جو بتایا گیا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ نہ کرو، ہاتھ نہ ملاؤ، کہ اس وبا کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، تو ہاتھ نہ ملاؤ، ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے، لیکن زبان سے سلام کرو، تو زبان سے جب آپ سلام کریں گے تو نیکیاں مل جائیں گی۔ تو ظاہر ہے یہ احوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پھر مستحبات کو چھوڑ دیں، ہاتھ نہ ملائیں، لیکن منہ سے سلام ضرور کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ وہیں بیٹھے ہیں، فراغ الی اہلہ، ابراہیم علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اندر چلے گئے، اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، کیا لے کے آئے؟ ایک بچڑا موٹا تازہ تلا ہوا روسٹ بچڑا لے آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت جو مال تھا یہی مویشی تھے، یہی بیل اور یہ گائے تھیں، تو وہ گئے اور یہ بہترین چیز ان کے پاس تھی، تو وہ لے کر فوراً اس کو روسٹ کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو روسٹ کیا، تلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ فقربہ الیہم، ان کے سامنے رکھا، اب انہوں نے کھایا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں یہ بات سمجھ لیں، دیکھیں مہمانی کی آداب، سب سے پہلے تو کیا ہے کہ جب مہمان آئے تو سب سے پہلے مہمان کے لیے فی الفور کوئی ایسی چیز لا کر اس کے سامنے رکھنی چاہیے جو گھر میں تیار ہو، تاکہ اس کا شروع میں اکرام ہو جائے، اور پھر بعد میں مزید اکرام کرنا چاہیں تو وہ بعد کی بات ہے، وہ بعد میں کر لیں، لیکن فی الفور جب آتے ہیں مہمان تو ان کے سامنے فی الفور کوئی ایسی چیز لا کر رکھیں تاکہ ان کا اکرام ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اور بچڑا جو ہے وہ روسٹ کیا اور فوراً جو ہے وہ لے آئے۔ پھر یہاں یہ فرمایا فراغا، یعنی کھسک گئے، چپکے سے چلے گئے، فرشتوں کو اس کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو انہیں انسان سمجھ رہے ہیں، اب انسان سمجھ کر اندر چلے گئے اور پھر فوراً چلے گئے، ان کو احساس نہیں ہونے دیا۔ تو یہ نہیں کہ مہمان آئے اور اس کو یہ احساس دلائیں آپ کے لیے کچھ لاؤں یا نہ لاؤں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مہمان بیٹھا ہے تو فوراً جا کر اس کے اکرام کے لیے کوئی نہ کوئی چیز حاضر کرنی چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام بغیر بتائے ہوئے اندر چلے گئے اور پھر بچڑا جو ہے وہ روسٹ کر کے لے آئے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلی روایات میں سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اب اسرائیلی روایات اللہ جانے وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے، اور نہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا بالکل یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، لیکن روایت آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانی کی رسم سب سے پہلے جاری کی، اور یہ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے ساتھ کسی مہمان کو نہ بٹھاتے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ان کو کوئی مہمان نہیں ملا، یہ باہر نکلے، ایک شخص ان کو ملا، اس کو پکڑ کے لے آئے اور ساتھ بٹھایا، تو اس کو کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ اس نے کہا بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کا تو مجھے نہیں معلوم یہ تو میں نہیں جانتا بسم اللہ کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، کہا کہ چل اٹھ یہاں سے، بھگا دیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اے جبریل جا میرے خلیل کے پاس اور انہیں یہ کہہ کہ کتنے سالوں سے یہ میرا نام نہیں لے رہا، اس کے باوجود میں نے اپنا رزق اس پر بند نہیں کیا، تیرے سامنے ایک دفعہ اس نے نام نہیں لیا اور تو بخل کرنے لگا۔ جبریل امین آئے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کو یہی بات کہی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا اور اس کے پیچھے بھاگے اور آواز دی اور جا کر پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ بھائی آؤ کھاؤ میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ بتاؤ، پہلے نکالا ہے، اب ایک دم پکڑ کے خوشامدیں کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ واقعہ اسے سنایا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور بسم اللہ کے ساتھ جو ہے اس نے شروع کیا اور الحمدللہ پہ ختم کیا۔
تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، تو یہ بچڑا روسٹ کر کے لے آئے۔ تو مہمانی کے آداب میں یہ بتا رہا تھا کہ مہمان کو احساس نہ ہو اور پھر انسان چلا جائے اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے لے کے آئے۔ اب پھر یہاں دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے انہوں نے لا کر رکھ دیا، یعنی یہ نہیں کیا کہ مہمانوں کو وہاں سے اٹھاتے اور دوسری جگہ لے جاتے، جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں وہ لے کے آئے۔ تو مہمانوں کا یہ بھی اکرام ہے کہ جس جگہ بیٹھے ہوں ان کو تکلیف نہ دی جائے، وہاں جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ ہاں جیسے آج کل حال ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ تنگ ہوتی ہے اور پھر کھانے کی جگہ پھر وسیع ہوتی ہے اور پھر دوسرے کمرے میں بلایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال ان کے سامنے رکھا، تو اس کے بعد انہوں نے کھایا نہیں، کیونکہ نہ کھانا یہ اس دور میں دشمن کی علامت سمجھی جاتی تھی، یعنی جو بالکل کچھ بھی نہ کھائے۔ اور بعض تفسیری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھے، ان تیروں کو جو ہے انہوں نے اس بچڑے پر گوشت پر لگایا، بچڑے کے اس گوشت پر لگایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ ڈر محسوس کیا۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب ظاہر ہے انہوں نے نہیں کھایا، تو یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی دشمن نہ ہو اور نقصان پہنچانے نہ آئے ہوں۔ اب دیکھیں خوف کا ہو جانا یہ پیغمبری کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ خوف یہ طبعی چیز ہے، آخر انسان ہیں، بشر ہیں، اور طبعی چیز ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنا، تو پھینک، آج کامیابی جو ہے وہ تجھے ملے گی۔ تو یہاں خوف کا محسوس کرنا یہ بشری تقاضا ہے، نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فاوجس منہم خیفہ، ڈر محسوس کیا۔ اچھا یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الا تاکلون، کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی مہمان کے سامنے میزبان کوئی کھانا کوئی چیز حاضر کرے، اس کو چاہے پرہیز ہو یا اس کی طبیعت نہ کرتی ہو، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس میں سے میزبان کی دلجوئی کے لیے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اہتمام کرے اور جو ہے آپ یہ کہیں یا ہم میں سے کوئی جا کے یہ کہے بھائی ہم نے نہیں کھانا، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یار میں نے اتنا اہتمام کیا ہے اس کے لیے اور میں نے بڑا اکرام کیا، بڑی تکلیف کی، اب یہ ہیں کہ یہ حضرت کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو کھا کے آئے ہیں، ہمیں بالکل گنجائش نہیں، ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے۔ ہاں جب سامنے آ گیا ہے، موجود ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لو، چاہے طبیعت کرتی ہے یا نہیں کرتی، پرہیز بھی ہو تو تھوڑا سا لے لینا چاہیے تاکہ اگلے کی دلجوئی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خوف محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے مت، انہوں نے بتا دیا ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور ان کو خوشخبری سنائی ایک فرزند کی جو عالم ہوں گے، اور عالم سے مراد نبی ہوں گے۔ اب کیا ہوا؟ یعنی جب یہ فرشتے آئے، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے نہیں کھایا، تو پھر انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھائی ہم فرشتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ عالم ہوگا، نبی ہوگا۔ تو حضرت سارہ جو ہیں وہ پیچھے تھیں، پردے کے پیچھے تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ انسان تو نہیں، یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں سے تو پردہ نہیں ہے، تو پھر وہ سامنے آ گئیں اور سامنے آ کر انہوں نے اپنے چہرے پر، اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا ایسے، یعنی جب خوشخبری ملی ہے اولاد کی، ظاہر ہے اولاد کی خواہش تو انہیں پہلے تھی، اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو پھر بڑھاپا ہو، اور بڑھاپے کے اندر بھی ان کی عمر حضرت سارہ کی 90 سال اور بعض روایات میں 99 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال جو ہے وہ آتی ہے۔ اس عمر میں جب انہیں اولاد کی بشارت ملے تو پھر تعجب میں اور خوشی میں کیا کیفیت ہوتی ہے، ایک دم غیر اختیاری طور پر انسان اپنا ہاتھ یوں مارتا ہے سر پہ، ماتھے پہ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے اپنا چہرہ یوں چھپا لیا، فسکت وجہہا، ایسے چہرہ چھپا لیا۔ بہرحال وہ سامنے آ گئیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ ظاہرہ فرشتے ہیں۔ فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ بیٹا بھی ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا اس کا نام اسحاق ہوگا،
یعنی پیغمبر ہوگا، اسحاق ہوگا، پھر یہ بتایا کہ اس کی آگے نسل بھی چلے گی، اور اسحاق کو اللہ پھر نیک اولاد دیں گے، فرزند اولاد نرینہ دیں گے، ان کا نام یعقوب ہوگا، وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ تو ایک تو بشارت دی اولاد کی، پھر اولاد نرینہ کی بشارت دی، پھر اس کے صالح اور نیک اور عالم اور نبی ہونے کی بشارت دی، اور پھر نبوت کے سلسلے کے جاری ہونے کی بشارت دی۔ تو فرشتوں نے جب یہ بشارتیں دیں، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، سورۃ ہود میں آتا ہے، کہنے لگی ہائے کیسے ہوگا، کیا اب اس عمر میں آ کے جنوں گی؟ جوانی میں تو جن نہیں سکی، بانجھ تھی، اور ابھی بوڑھی بھی ہو گئی ہوں۔ وہذا بعلی شیخا، میرے خاوند جو ہیں یہ بھی اب بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اس حالت میں اب اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو یہ دوسری آیت میں یہاں انہوں نے کہا وقالت عجوز عقیم، بوڑھیا بانجھ اب کیسے جنیں گی؟ تو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، حضرت سارہ کو کہا کیا اللہ کے کاموں میں تم تعجب کرتی ہو جبکہ اللہ کی رحمتیں اور اتنی برکتیں تم نے دیکھ لی ہیں؟ تمہیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ دینے والا کون ہے؟ قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے دینا ہے، اور تیرے رب نے یہی فرمایا ہے، وہ اللہ بڑی حکمت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ تو خوشخبری سنائی۔ اب ظاہر ہے صرف خوشخبری سنانا یہ تو ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد تو آگے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارا پیشہ کیا ہے، کہاں جانا چاہتے ہو، تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ تو آگے انہوں نے بتایا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، پھر اس کے اوپر کس طرح سے عذاب آیا، یہ کیسے داخل ہوئے، اور پھر کیا معاملہ پیش آیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔